نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلانا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں تے جالیاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے، مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائیں، قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا ہر قلب تابت اپنی سونے پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے، دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت دنیا دے ہر انسان تک پہنچانے دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کریں اور عمل دے وچ شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بھلا کرنے والا بندہ بنائے، سڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے، اے ساڑے دلاں دی نیک جائز شری مراداں پوریاں فرمائے، نفس شیطان دنیا اور انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائے۔ قابل سادہ طرح موضوع سامعین آج درس تصوف دا موضوع علیہ اللہ اور انہاں اللہ والیاں وچوں حضرت ابو حسین بن ہند فارسی رحمتہ اللہ دے بارے آج کچھ تذکرہ کریں گے نفحات الانس وچوں۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، رب سونے فرمایا کہ یاد رکھو جو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کوئی خوف ہوئے گا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک سے اللہ سونے اپنے دوستاں کی شان بیان کیتی ہے کہ میرے دوست جڑے نے انہاں میری دوستی دا حق ادا کیتا ہے، نفس شیطان دنیا دے پجاریاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے بنائے ہوئے جنہیں بھی شیطانی نفسانی پروگرام ہے لے قرآن و سنت تو ہٹاؤن والے انہاں تو سچے اللہ والے قلب منہ موڑ لیندے نے اور ادھا منہ موڑ دے کوشش کرنا دا خیال بھی نہیں آتا، فنا و نیستی جمعیت دا کمال حاصل ہوندا، انہاں دے پروگراماں تو فنا و نیستی دا کمال ہوندا، جمعیت قلب ذات مولا ڈب جان دا کمال حاصل ہوندا، کتاب ذات مولا ڈبے رہندے ہیں۔ نورے اللہ والے جی دے بارے رب نے فرمایا دنیا جنہوں کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ سانو بھی چاہیے اگر اسی جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے اللہ سونے دی دوستی دے مزے لینے چاہنے ہیں اور اللہ سونے دوست بننا چاہنے ہیں کہ اللہ سونا منتظر ہے، اللہ سونا دا ہر ویلے تمام انسانوں طرف بڑی محبت بری نگاہ دیکھتا ہے، اللہ سونا ہر انسان نہ بہت محبت کرتا، ساری مخلوق اللہ دا قرب ہے، اللہ سونا محبت نہ دیکھتا ہے کہ واپس پلٹے آؤں ماسو اللہ تو نکلے آؤں دنیا دی رغبت محبت طلب جو نکلے آؤں تے خلق دے پاسے نہ جان شغل خلق جو نکل کے شغل مولا دے مزے لین رب سونا چاہتا، اس واسطے رب سونے قرآن کریم دا بہت بڑا خزانہ بھیجیا سانو دتا تے سانو چاہیے اگر جماعت اولیاء داخل ہونا چاہنے ہیں اللہ دے دوستاں اس صف میں شامل ہونا چاہنے ہیں تو کوشش کریے، یہ دنیا فانی ہے عارضی ہے بے وفا دغا باز اپنے پر سارے، لیکن سچے اللہ والے جڑے ہیں یہی لوگ ہیں جڑے سر تو پہلے تک رضا مولا بنے ہوں، ارادہ الہی بنے ہوں، فعل الہی بنے ہوں، تقدیر مولا بنے ہوں،
خلقی اسباب و ارباب حص و حرکت ہر عرض و تمنا مراد مرضی جو نکل کے سر تو پیروں تک مرضی مولا بن جاندے، ارادہ الہی بن جاندے، فعل الہی بن جاندے۔ ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت معیت اور حضور چ گزاردے نے، قلب ذات مولا ڈوبے رہندے نے اللہ سونے دے سامنے دے حضور چ رہ کے، اور مردہ بن کے وہ حضور حاضر رہندے نے، اپنے اور دوجیاں دے سارے معاملات نوں اللہ سونے دے سپرد کر دندے، نفس تے فتح پاؤندے ہیں، کیونکہ نفس بہت بڑا شیطان فرعون نمرود ہے اس راہ چ، اور سب تو بڑا حجاب ہے۔ تو سچے طالبان مولا یہی مرد نے اپنے قلب و دماغ دے ذہناں نوں ماسوا اللہ دیاں علائشاں، قدورتاں، غلاظتاں، گندگیاں تو طلباں محبتاں تو خالی کر کے اللہ سونے دے سچے دوست، حزب اللہ دے سپاہی، صحیح العقیدہ، ظاہری بات نہیں، نور علوم نبوت دے وارث، بدعتاں، رخصتاں، تعویلاں دے دشمن، متقی، سرفروش، بت شکن، اخلاص، رضا، صبر، شکر، توکل، قناعت، ورع، فتوت دے پیکر، علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے سچی توبہ کر دے اور انہاں کو نوری توجہات لندے ہیں، انہاں کو قرآن و سنت، فقہ، تصوف دا ضروری علم حاصل کر دے ہیں، پھر انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کر دے اور دولت کبریٰ حاصل کر دے، پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کر دے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لواندے، الف اللہ چنبے دی بوٹی لواندے، پھر اس نوری بوٹی نو کلمہ طیب دے ذکر دا نوری پانی دندے نے، پھر آبیاری کر دے نے تاکہ اندر ودے پھلے اور ترقی کرے، پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مصروف ریاضت و مجاہدات، مراقبات، اسباق قرب و ولایت کر دینے، کیونکہ مجاہدے وچ مشاہدہ الہی ہے۔ تو ولایت دا بوا کھلا، نبوت دا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سنت آخری پیغام ہے پوری نسل انسانی واسطے، جہدے واسطے ہر دور دے ہر انسان واسطے، ہر شعبے دے ہر انسان واسطے، ہر طرح دی ذاتی باطنی انفرادی اجتماعی بین الاقوامی رہنمائیاں جچ موجود ہے، ہر طرح دے دکھاں دا علاج ہے، ہر بیماریاں دا علاج موجود ہے، خواہ جسمانی ہون، روحانی ہون، نفسیاتی ہون۔ تو سچے طالبان مولا دوام قلبی ذکر و حضور نہ، عمل قرآن و سنت نہ اپنے اندر نورانی کر دے، پھر نہ اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی اور عبارت جلی یاد برس دے، اندروں ہر ظلماتی لہر جڑ جاندی ہے، کیونکہ ہر لہر اپنی مخصوص فریکوینسی رکھ دی ہے، جڑی اپنی متعلقہ فریکوینسی نہ رابطے دی کوشش رہندی ہے۔ اس واسطے عمل قرآن و سنت دوام قلبی ذکر و حضور، نور عرفان الہی، نور قرب الہی، نور عشق الہی، نور فقر محمدی، نور عمل قرآن و سنت، نور دوام قلبی ذکر و حضور، نور خدمت خلقنا اپنے اندر نو نورانی کر دینا، تے اپنے ظاہری حواس نو معطل کر دینا، اس لئی کہ جسم جڑا ہے ٹائم سپیس کسے شکل ماضی حال و مستقبل دا قیدی ہے، اندر نورانی لطائف جڑے عالم امر دے انہاں تو آزاد ہے، ظاہری حواس معطل کر دے تے باطنی بیدار ہو جاندے نے مراقبات دے ذریعے، کثرت مجاہدے نال، عمل قرآن و سنت نہ، اللہ سونے دے فضل نہ، سچے اللہ والے دی تعلیم و تربیت نہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نہ، ساڑھے پیارے نبی زندہ حیات ہے، اور باطنی حکمرانی اللہ سونے دے حکم نہ فرما رہے ہیں، تمام رجال الغیب، عطاد، نقیب، نجیب، ابدال، کتب، غوث آپ دے انڈر ہے، جڑے پوری دنیا ہی پھیلے ہوئے ہیں، اور یہ اللہ والے ہیں جڑے انسانیت دی فلاح واسطے ہر ویلے کام کرتے رہتے، اپنے اپنے علاقے دے اندر اپنی توجہات نہ انہوں نے مسائل مشکلات بیماریاں تو بچاؤ دے، یہی اللہ والے جنہیں صدقے اللہ پاک بارشاں فرماؤں رزق اتاردا، اپنی نعمتاں مخلوق نوں دیندا،
سچے اللہ والے اپنے جو اندر جو نورانی کرتے ہیں روح پھر جس جسم چ نکلتی ہے باطنی دنیا دروازہ کھل جاتا ہے پھر باطنی دنیا داخل ہوتے ہیں اندر اولیاء اللہ دیاں مجلساں روحانی مجلساں وچ حاضر ہوندے نے نیک جنات ارواح ملائکہ نال ملاقاتاں کردے نے آسماناں دی سیراں کردے نے لوح محفوظ دا باطنی کھانا مطالعہ کردے نے پھر روح باطن چ پرواز کردے ہاں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری دا شرف حاصل کردی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد اللہ سونے دی بارگاہ چ اللہ سونے دی حضوری چ حاضری دی دولت کبرا نعمت عظمیٰ حاصل کردی ہے جہاں دی زندگی دا مقصد ہے خود قرآن کریم کی رب سنے فرمایا لا رب کا منتہا انسان تیری منزل تیرا رب ہے قرآن حکیم جی رب سنے فرمایا جڑے دنیا چنے آخرت وچ بھی انے ہون گے جڑے اللہ سونے دی دیدار دی تمنا رکھدے ہو انہوں اللہ سونے دا دیدار ضرور ہوئے گا جڑے سچے طالب مولا ہیں ڈاکٹر علامہ اقبال رحمتہ اللہ تائیں فرماندے ہیں کہ پرے ہے چرخے نیلی فام سے منزل تیری ستارے جس کی گردے رہا ہوں وہ کارواں تو ہے خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو میں قرض مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو تیری نگاہ سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام کہ اللہ سبحانہ انسان دی حقیقت ہے اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت ہے کیونکہ جو کچھ بھی کائنات دے اندر ہزاروں باطن دے اندر ہے انسان بھی اللہ تعالیٰ دے اسماء و صفات حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے عکس در عکس عکسی ظہورات سارے تعینات و تنزلات جنہیں اللہ والے وحدت الوجود وحدت الشہود دے ذریعے سمجھاندے رہنے رہے اور یہی سچے اللہ والے جنہیں رب سونا فرماندہ نہ دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا یہ نہیں اللہ والے بچوں ایک اللہ والے حضرت ابو حسین بن ہند فارسی رحمتہ اللہ علیہ آپ فارس دے بڑے علماء اور مشائخ دے وچوں نے حضرت جعفر حداد رحمتہ اللہ دے آپ مرید سے گئے تے حضرت عمر بن عثمان اور جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ ورگے بڑے بڑے بزرگوں کو اخذ فیض کیتا آپ نے تے آپ فرما دیا کہ جنوں اللہ سونا اپنے مسند قرب دے جگہ دندا ہے تے ہر اس چیز تے جڑی اینوں جیدے ہوتے وہ بھیجدا ہے انہوں راضی اور خوش رکھدا ہے کیونکہ بساتے قرب دے ناراضگی اور ناخوشی نہیں ہوندی بلکہ بساتے قرب دے ہوتے بٹھانا موقوف ہے رضا بر تقدیر دے ہوتے یعنی آپ فرماندے نے کہ جڑے رضا الہی تے راضی رہندے سر تو پہلے تک رضا مولا بن جاندے نے آس مسند قرب تے بہ کے خوش ہوندے نے اور کسی بھی طرح کدے نہ خوشی کا اظہار نہیں کرتے حضرت فارسی رحمتہ اللہ فرما دے کہ اللہ سونے دے نال حسن ظن یہ ہے کہ تو دے احکامات اور فرامین دے ہوتے شکایت نہ کریں اور دل دی نشاط اور نفس دی مسرتاں دے نال تو دے نال معاملہ کریں یعنی اللہ سونے دے ہر حکم نو خوشی خوشی پورا کریں تے عمل کریں اور مخلوق خدا نہ نیکوکاری اور بردباری کریں پھر آپ فرما دیا کوشش کرتے ہو اپنے مالک دے دروازے تو کسی حال وچ بھی جدا نہ ہوئے کیونکہ وہ سب دا ٹکانا اور پناہ دی جگہ ہے تو پیسے جیڑا کوئی وہ دی چوکھٹ نو چھڑ دے گا کسی بھی جگہ قرار و سکون نہیں پائے گا حضرت ابو عبداللہ خفیف رحمتہ اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ میں سفر وچ سیگا اور حضرت ابو حسین بن ہند فارسی جڑے ہے شہر دے اندر ایک دعوت دیتے سکے تے جس ویلے کھانا کھان لگے تے حضرت
فارسی فرماؤن لگے کہ ابو عبداللہ دا حصہ کٹ کے رکھ چھڑو، لیکن جماعت نے کوئی غور نہ کرے. آپ نے پھر زور دے کے آخیا انہوں دا حصہ کٹ کے رکھ دیو. تو نا انہوں حصہ کٹ کے رکھا تھا. تو کچھ وقت گزریا تو حضرت ابو عبداللہ خفیف فرماندے میں اتنے پہنچ گیا. میں اندر آیا، سب نو سلام کیتا. تے حضرت ابو حسین جڑے عالم وجہ چ کھڑے ہو گئے تے کچھ وچ آپ دے کپڑا لیا ہوا تے عالم وجہ چ آپ فرماؤن لگے کہ ایمان والے دا دل کدے جھوٹ نہیں بولدا. یعنی آپ کو پہلے ہی کشف ہو گیا سی کہ وہ آ رہے ہیں، اس واسطے آپ نے ان کا حصہ رکھ چھڈیا سکا. آج دی ساری گفتگو اور حضرت حسین بن ہند فارسی رحمتہ اللہ دی مختصر تعلیمات دا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے اپنے اندر نو اپنے قلب نو نورانی کریے، دل دا آئینہ صاف کریے، کیونکہ دل جڑی اللہ سونے دی جلوہ گاہ آیا تاکہ دے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برسن اور ہر وقت صحبت مولا چ اور قلب ذات مولا ڈوبے رہیے، صحبت مولا چ گزاریے، کیونکہ اللہ سونے تو بہتر کوئی ٹکانا نہیں ہے گا. اللہ سونے دے بوئے تو کدے بھی رخ نہ موڑیے. اللہ سونے دے ہر حکم نو خوشی خوشی عمل کریے. نہیں قرآن و سنت دے ہر حکم دے خوشی خوشی عمل کریے اور نفس دے خواہشاں تو بچیے. یہ ہر خواہش نو ذبح کر دیا دا علاج یہی ہے اور خلق خدا دا بھلا کریے. ہر لمحہ خلقی اسباب و ارباب حص و حرکت عارض و تمنا مراد مرضی جو نکل کے ہر لمحہ اللہ سونے دے قرب صحبت معیت اور حضور سے گزاریے. سر تو پہنا تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی بن جائے، تقدیر مولا بن جائے، تاکہ کائنات دے اندر اپنے اندر افعال الہی جاری ساری نظر آؤں. کیونکہ عمل قرآن و سنت ہی ہے وہ ذریعہ جیڑا اللہ سونے دا دیدار تک پہنچاؤندا ہے، حضوری خدا پہنچاؤندا ہے. اس تو علاوہ باقی سارے شیطانی، غیر انسانی، غیر فطری، غیر منصفانہ انسانیت کچھ پروگرام نے سارے سچا عادلانہ پروگرام قرآن و سنت ہے. سانو چاہیے روح کے مطابق عمل کر کے دیدے مولا دی نعمت حاصل کریے. لیکن نعمت بغیر سچی توبہ دے، کثرت مجاہدہ، سچے علماء مشائخ دی روحانی تعلیم و تربیت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد اور اللہ سونے دی توفیق مدد اور فضل دے بغیر نہیں ملتی. انسان نو چاہیے کہ غافلہ لوگوں تو الگ ہو کے خوب ریاض تو مجاہدہ کرے، رو رو کے اللہ سونے نو منائے، سر تو پہنا تک رضا مولا بن جائے، حق اور یقین دا، سلطان لذکار دا، فنا فی ذکر فنا فی اللہ دا کمال حاصل کرے. لیکن تائیں ہو اگر انسان مخلوق غافل تو الگ رہے گا. جی ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم الگ، سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے. حضرت بابو شاہ رحمتہ اللہ فرماندے چل بولے اتنے چلیے جتنے سارے انے نہ کو ساری ذات پچھانے نہ کو سانو منے. سچے لاؤن کی کوشش ہے کہ غافل مخلوق سن نہ جانی ہے، اسی انہوں نہ جانی ہے، تو قلب سچے اللہ والے تو الگ ہو جاندے رہے اور ادھا الگ ہونے کی کوشش بھی کرنے کا خیال نہیں ہوتا. فنا و نیستی جمیعت کا کمال حاصل ہوتا ہے انہوں حتیٰ کہ اللہ سونا یہاں دی صدق سچائی دیکھ دے تو پھر انہوں اپنے دیدار دی نعمت نواز دا اور دولت کبرا نعمت عظمیٰ انہوں عطا کیتی جاندی ہے.
تے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما اپنی دائمی تجلی حضور یادگار عطا فرما قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کرنے والا قلباً اپنی صحبت رہ کے تابت اپنی ذات ڈبا رہنے والا بندہ بڑا نفس شیطان دنیا دے پجاریاں مردہ دل دجالیاں دین و ایمان فروش منافقاں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع افلاطونی بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو نہ واقفہ ساڑھے در موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے اللہ نبی وارث اللہ بس باقی سب حفظ وما علینا الا البلاغ